قرآن مجید یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ خدمت قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن سے محبت کرنے کا مہینہ ہے، یہ قرآن سے سمجھنے اور سیکھنے کا مہینہ ہے، اور قرآن سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو پھر سے جوڑ لینے کا مہینہ ہے۔ اور حاضرین گرامی، چاہے کوئی عالم ہو یا کوئی علم کی کتاب ہو، اس کا امتیاز تبھی تصور اور شمار کیا جاتا ہے جب وہ اپنی بات سمجھا سکتی ہو۔ اگر اس کے عقدے حافظ شیرازی کی طرح اس کے اندر ہی رہ جائیں اور وہ بات معاشرے کو سمجھا نہ سکے، کہے کہ بڑی بڑی بلند نقطے اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، لیکن پڑھنے والے کی سمجھ سے جاتی رہے اوپر، تو اس کو اس کتاب کا کمال شمار نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو جب نازل فرمایا اور اس کو اس علم کی انتہا پر رکھ کر معجزہ قرار دیا، تو اس کو اتنا آسان بنا دیا کہ معرفت اور کمال میں سب سے بلند ہے، اور سمجھنے اور سمجھانے کے اندر کتابوں میں سب سے آسان بنا دیا اللہ پاک نے معنی و مطالب میں۔ تو حاضرین گرامی، پھر اس قرآن کا سچا اور صحیح داعی بھی وہی ہوگا کہ جو اسی قرآن کے منہج کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ باتوں کو آسان کر کے سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اسی لیے اس دور میں پھر جس شخصیت کو قرآن سے ملتا جلتا، قرآن سے جڑا ہوا منہاج القرآن عطا ہوا، وہ شخصیت بھی پھر اس دور میں ویسی ہوئی کہ اپنے علم و عرفان میں، معرفت میں، اپنے نقطوں میں، اعتقادی نقطوں میں، علمی نقطوں میں، ایمانی نقطوں میں، معارف و مطالب کے اندر علم کی انتہا پر سب سے بلند چوٹی نظر آئیں، لیکن جب سمجھانے کے لیے مجالس میں بیٹھے تو ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا ان پڑھ عام فہم آسانی سے سمجھنے والا شخص بھی سمجھے کہ مجھ سے خطاب ہے، اور کوئی بڑے سے بڑا عالم فضلاء بھی بیٹھے ہوں تو وہ بھی سمجھے کہ مجھ سے خطاب ہے۔ ان کی مجلس میں عام انسان بھی سیکھ کر نکلتا ہے، عالم بھی سیکھ کر نکلتا ہے، کوئی معارف اور مطالب کا فیض اور خزانہ سمیٹنے والا بھی ان کی بارگاہ سے اسی طرح خیرات اٹھا کر اٹھتا ہے، اور کوئی عام مسائل سمجھنے والا مسائل کی خیرات لے کے اٹھتا ہے، روحانیت کا ذوق رکھنے والا روحانیت کے راز لے کر اٹھتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، اسی لیے منہاج القرآن پھر حقیقی معنوں میں وہی بنتا ہے جو قرآن کی طرح اپنے معارف و مطالب اور لطائف میں سب سے اونچا ہو اور سمجھانے میں نہایت آسان ہو۔ یہی شیخ الاسلام نے منہاج القرآن کے ذریعے، اور اللہ رب العزت نے اس دور میں شیخ الاسلام کی یہ ہستی ہمیں عطا کی کہ جنہوں نے وہ مشکل موضوعات کہ کوئی تقویٰ تو پڑھ رکھا تھا، لیکن ان تقویٰ کی منازل کو کوئی کیسے طے کرے۔ ہم نے سن رکھا تھا کہ نفوس کی بڑی بڑی منزلیں ہوا کرتی ہیں، لیکن آسانی کے ساتھ ان کو کوئی کیسے طے کرے۔ پھر احادیث کے بڑے بڑے موضوعات جن کو ساری زندگی ہزارہا علماء پڑھتے چلے گئے، اور وہ علمی موضوعات کبھی حدیث ضعیف پر، کبھی دیگر علمی اہم موضوعات جو صرف مدارس کے اندر علماء پڑھا کرتے تھے، اس دور میں شیخ الاسلام نے ان علمی ابحاث کو آسان کر کے لاکھوں کے مجموعوں کو خطابات کے ذریعے پڑھا رہے ہیں۔ یہ منہاج القرآن قرآن کی وہ خیرات ہے کہ جیسے قرآن چیزوں کو آسان کر کے مثالوں سے سمجھا دیتا ہے، اسی طرح منہاج القرآن نے اس دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو آسان کر کے لوگوں کو سمجھا دیا ہے۔ 300 سے زائد کتابیں حدیث کے اندر آپ نے تالیف فرما دی، علوم القرآن میں سینکڑوں کتابیں، 2 الگ زبانوں میں قرآن مجید کے ترجمے خود اپنے قلم سے تحریر فرما دی۔ علماء کی تاریخ میں کوئی ایسا نہیں ہوا عالم کہ جس نے اپنی مادری زبان کے علاوہ براہ راست کسی اور زبان میں قرآن مجید سے ڈائریکٹ ترجمہ کیا۔ یہ اللہ پاک نے شان صرف شیخ الاسلام کو عطا فرمائی کہ آپ نے براہ راست قرآن مجید سے
ایک بار اردو میں ایک بار انگلش میں ڈائریکٹ ترجمے فرمائے. انگلش کا دا مینیفیسٹ قرآن اور اردو کا عرفان القرآن. اسی طرح پھر تفاسیر کے علماء ساری زندگی ایک تفسیر لکھنے لگا دیتے ہیں. آپ نے 3 تفاسیر لکھی, 4 مختلف طریق کے اوپر اور منہج کے اوپر آپ نے تفاسیر لکھ دی. تو حاضرین گرامی, یہ جو قرآن نے فیض دیا ہے وہ بہت فیض اس دور میں منہاج القرآن کو دیا ہے. یہی وہ قرآن کا منہج ہے کہ دین کو آسان کر کے لوگوں تک پہنچا دو, دین کو لوگوں کو مشکل نہ بنا کر پیش کرو, دین کی ابحاث کو, دین کی باتوں کو, دین کے مسائل کو, اللہ کی محبت کو دور کی چوٹی نہ دکھاؤ, سمجھا دو کہ یہ منزل پانا آسان ہے, اس کے رستوں پر لے کر چلو آسان ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی لوگوں کے لیے مشکل نہ بنا دو, بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی لوگوں کے لیے آسان طریقوں سے سمجھا دو کہ وہ اس رستے پر چل پڑیں. پھر تصوف و روحانیت کی ابحاث آسان طریقے سے اس دور میں منہاج القرآن نے ایسے سکھا دی ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنی ملازمتوں سے چھٹی کی ضرورت بھی نہیں ہے. اپنی پریکٹیکل لائف میں بیوی بچوں کے ساتھ پروفیشنل لائف گزارتے ہوئے بس بلایا جاتا ہے کہ آؤ رمضان کی آخری 10 راتوں میں آ کر خلوت اختیار کر لو, پھر لوٹ جانا اپنی پروفیشنل لائف کی طرف. اسی کو کہتے ہیں کہ دین کی ان منزلوں کو آسان کر کے اس دور میں شیخ الاسلام نے پہنچا دیا. تو کوئی اب پوچھے کہ شیخ الاسلام نے کیا دیا ہے؟ ایک تو اصلاح کی ہے, ریوائیول فرمایا ہے دین کا, اور دین کو ریوائیول بھی ایسے کہ جن باتوں کو علماء نے مشکل بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کے بغیر کوئی اب مسئلہ سمجھ نہیں سکتا تھا, آپ نے ہر چیز کو لوگوں کی دسترس تک لے آئے. یہاں تک کہ وظائف اوراد کہ وہ اس کے لیے بھی پیران کرام اور مشائخ نے اپنی اجارت داری قائم رکھی تھی کہ کوئی ان کے بغیر کوئی وظیفہ نہ لے سکے. شیخ الاسلام نے فیوزات محمدیہ لکھ کر اس پہ تحریر فرما دیا کہ جو بھی نماز پڑھتا ہے باوضو ہے, اس سے خیرات حاصل کرے اور اپنی ضرورت کے مطابق وظائف لے کے کرتا چلا جائے. یہ ہے دین کو آسان بنا دینا, آپ کی دسترس تک لے آنا, تاکہ ہر کوئی اس کو رسائی محسوس کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کے واسطے کے بغیر اپنا ذاتی تعلق محسوس کرے. یہ وہ منہج قرآن ہے, یہی منہاج القرآن ہے, اور یہی در حقیقت قرآن کا اسلوب ہے جس پر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا, اور اسی اسلوب اور منہج کا نمائندہ, سب سے بڑا نمائندہ اس دور میں تحریک منہاج القرآن ہے, جو کہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے ذریعے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی.